آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس بہترین دن کی مبارک ہو جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے، ایسا مبارک دن تجھ پر کبھی نہیں چڑھا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ یہ خوشخبری اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت مجھے عطا ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری تجھے عطا ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا اور یوں لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ہم سب جانتے تھے۔ میں جب حضور کے پاس بیٹھ گیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اپنے مال سے دستبردار ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بطور صدقہ پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اچھا، میں خیبر کی جائیداد اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ میں نے حضور سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے میری سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے اور ہلاکت سے بچا لیا ہے، اور میری توبہ کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ آئندہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ خدا تعالیٰ کی قسم، مجھے کوئی ایسا مسلمان معلوم نہیں جس کو سچی بات کہنے میں اس قسم کی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا ہو، اور پھر اس ابتلاء کا نتیجہ ایسا شاندار اور بابرکت نکلا ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کرنے کے بعد میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں بھی وہ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے گا۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ سورۃ توبہ کی ان آیات میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کی گھڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور صدق و صفا کا مظاہرہ کیا، رجوع برحمت ہوا، اور ان تین پر بھی جو پیچھے رہنے دیے گئے تھے، یہاں تک کہ اس پاداش میں زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی۔ ان آیات میں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تک یہی مضمون چلتا ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا فضل تھا کہ اس نے مجھے سچ بولنے کی توفیق دی اور اس برکت کی طرف میری رہنمائی فرمائی، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کے گناہ سے بچ گیا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں بھی انہی لوگوں کی طرح ہلاک ہو جاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول کر ہلاک ہوئے۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، اس سے ان جھوٹوں کے برے انجام کا پتہ چلتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ جب تم واپس لوٹو تو ان سے درگزر کرو، پس ان سے درگزر بے شک کرو، لیکن وہ نجس لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اپنے کیے کی سزا ہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیچھے رہنے والوں میں ہم صرف 3 تھے جن کو سزا ملی، باقی پیچھے رہنے والوں کا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قبول کر لیا تھا، جبکہ قسمیں کھا کھا کر انہوں نے معذرت کی اور معافی طلب کی۔